سابق نائب ناظم ولیج کونسل ریالہ جناب ضیافت عارف صدی صاحب، اور میں تو نہیں یہ کہوں گا کہ یہ 12 مہینے اور 24 گھنٹے ممبر ہیں، یہ سابق کے لیے درس میں واپس لیتا ہوں، پرمننٹ ہمارے ممبر اور ناظم جناب ضیافت عارف صدی صاحب، اور اسی خاندان اسی گھرانے کے انتہائی مثالی شخصیت اور اپنے اس علاقے کی ترقی میں کردار ادا کرنے والے، ہمارے اس بلاک کے ماتھے کا جھومر، ہمارے اس بلاک کی ترقی میں بھرپور کردار ادا کرنے والے ہمارے محترم جناب چیئرمین ولیج کونسل بلاک حاجی مقبول حسین عباسی صاحب، اور اس تقریب کے روح رواں جناب محترم جن کے حکم کو کل جو ملاقات کے دوران انہوں نے حکم کیا تو اس کو ٹال نہیں سکا، اور مجھ میں ٹالنے کی جسارت بھی نہیں تھی، روح رواں گلیار ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن جناب مفتی ارشد محمود عباسی صاحب، اسی طرح ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب عبدالرحمان عباسی صاحب دروازہ سے، چیئرمین خالد صاحب سیر سے تشریف لائے ہیں، اور ہمارے اس علاقے کی، ہمارے اس پہاڑ کی بزرگ سیاسی و سماجی شخصیت، ہمارے اس علاقے کے رونق اور ہر مجلس کی رونق، چاہے وہ خوشی کا مقام ہو، چاہے وہ ہمارے لیے تکلیف کا مقام ہو، خوشی میں خوشی کو بیان کرنے والے اور غم میں ہمارے ساتھ ہمارے دکھ کو بانٹنے والے ہمارے ماتھے کا جھومر جناب حاجی نور خان صاحب، اسی طرح اساتذہ کرام بھی یہاں تشریف فرما ہے جن احباب کے نام آپ کے قیمتی وقت کو بچانے کے لیے نہیں لے سکا، ان سے معذرت خواہ ہوں۔ بہرحال ہمارے اس علاقے کے جملہ احباب یہاں تشریف فرما ہے، ان سب کو تو میں ضرور خراج تحسین پیش کروں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ذاتی طور پر اور میں سمجھتا ہوں کہ اجتماعی طور پر بالخصوص ولیج کونسل بلاک اور بالعموم یونین کونسل بلاک جی ڈی او کا، مفتی ارشد صاحب کا، ضیافت عارف صدی صاحب کا، عابد اسلام عباسی صاحب کا جو جی ڈی او کے عہدیدار ہیں، ان تمام احباب کا میں انتہائی مشکور ہوں، اور آپ سے جی ڈی او کے زیر تمام جو آج تعزیت کی ریفرنس ہے اس سے آپ میں معذرت خواہ بھی ہوں اور شرمندہ بھی ہوں۔ اصولی طور پر چاہیے یہ تھا کہ ہمارے اس بلاک کے سب سے پہلے ولیج کونسل کو اور اس کے بعد ہم عام لوگوں کو چاہیے تھا کہ شیراز احمد عباسی صاحب کے تعزیتی ریفرنس کا انعقاد ہم کرتے ہیں، لیکن میں ایک مرتبہ پھر مشکور ہوں جی ڈی او کا اور ان کے عہدیداران کا، لیکن انہوں نے ہمارے لیے ایک مثال ضرور قائم کی ہے کہ جب کسی علاقے میں کوئی شخص اس دنیا سے رخصت ہو، کچھ اشخاص ایسے ہوتے ہیں جو ایک گھر کا نقصان ہوتا ہے، ایک گھر میں کمی لگتی ہے، لیکن ایسے اشخاص جن کی شخصیت شیراز احمد عباسی صاحب جیسی ہو، ایسے شخص کا اس دنیا سے رخصت فرما جانا قانون قدرت ضرور ہے، لیکن ہمارے اس پورے علاقے کو انہوں نے افسردہ کیا ہے۔ یہ بات پہلے جناب ضیافت عارف صدی صاحب فرما چکے ہیں کہ ان کے جنازے پر مجھے بھی جانے کا شرف حاصل ہوا، میں شرف کہوں گا، مجھے شرف حاصل ہوا کہ وہاں اتنے لوگوں کی تعداد کہ شاید ہی زندگی میں گنتی میں چند جنازے ایسے میں نے دیکھے ہوں جن میں شامل ہوا ہوں جن میں اتنی بڑی تعداد میں عوام علاقہ شامل تھی، اور کوئی شخص ایسا نہیں تھا وہاں جو افسردہ نہ ہو، کوئی شخص ایسا نہیں تھا وہاں۔ ہمارے گلیات سے تشریف لائے جناب شناز صاحب اور تاج صاحب، سردار تاج صاحب، میں کچھ آمد کا خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ تو آج کر رہا تھا کہ اس جنازے میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا شیراز میں کیا کرتے ہیں، اور ان کی از حد کوشش تھی کہ وہ جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور اس مجمع میں کوئی بھی شخص ایسا انشاءاللہ رضی نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ نماز کا وقت ہو، شیراز عباسی صاحب ہو اور انہوں نے آواز نہ لگائی ہو کہ نماز کے لیے چلے۔ سب سے پہلی خوبی جو ہر شخص کی ہوتی ہے، لیکن بدل گئے قدم شیراز عباسی صاحب میں نے دیکھی ہے، میں اس بات کا آئی وٹنس شہادت دیتا ہوں اس کا۔ دوسری بات، فریقین کے درمیان رضینامہ کرنے کے لیے شیراز احمد عباسی صاحب نے اپنی جیب سے، میں آ رہا تھا تو وہ فرما رہے تھے مفتی ارشد صاحب کہ وہ بہت کوئی امیر آدمی نہیں تھے، سفید پوش آدمی تھے، لیکن اس بات کا میں گواہ ہوں کہ ان دو فریقین کے درمیان تنازع کو ختم کرنے کے لیے شیراز احمد عباسی صاحب نے اپنی جیب سے اماؤنٹ دی تھی۔ میرا یہاں بات عرض کرنے کا مقصد، اگر وہ خود اناؤنس کرتے، بات کرتے، وہ خوشامد کی یا ریاکاری کے زمرے میں آ جاتا تھا، لیکن آج ہم میں وہ نہیں ہے،
تو ان کی ان خوبیوں کا تذکرہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم نے ان کی زندگی کے طریقہ کار کو اختیار کرنا ہے، ضرورت اس امر کی ہے۔ تو وہ کسی بھی قسم کے